نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ جس طرح صبر یہ ایک صفت محمودہ ہے تو اسی طرح شکر یہ بھی ایک خلق حسن ہے۔ شکر کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرے، بے شک تھوڑی ہی سی بھلائی کرے، لیکن دوسرا بندہ اس کا صحیح قدر شناس ہو۔ شکر کا لفظ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور بندوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ بندے اللہ رب العزت کی نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کرے۔ اللہ کے لیے بولا جائے تو اس وقت معنی یہ ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی چھوٹی سی نیکی کے بھی صحیح قدر عطا کرتے ہیں، یعنی اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت پورا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ شکر کے مقابلے میں آتا ہے کفر، کہ کسی کی نعمتوں کو چھپانا، کفران نعمت کرنا۔ اسلام کے مقابلے میں جو کفر ہے وہ بھی یہی ہے کہ لوگ اللہ رب العزت کی انعامات اور احسانات کو بھلا دیتے ہیں اور دل میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کر دیتے ہیں، اور اعمال اور انقیاد سے بھی ان کی اس ناشکری کا ہی اعلان ہوتا ہے۔ شکر یہ ایک بہترین صفت ہے تو کفر یہ ایک بدترین صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان دونوں کو اکٹھا ذکر فرمایا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ میں اللہ رب العزت نے تمہیں دونوں رستے دکھا دیے ہیں، شکر کا بھی رستہ دکھا دیا ہے، ناشکری کا رستہ بھی دکھا دیا ہے۔ اب تمہارے اوپر ہے تم شکر کرو یا ناشکری کرو۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شکر کا ادا کرنا یہ تمہارے لیے تمہاری نعمتوں کے اندر اضافے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اللہ تمہاری نعمتوں کے اندر اور اضافہ کر دوں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو میں اللہ رب العزت کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ انسان اللہ رب العزت کا ہر انسان کو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر کا فائدہ انسان کو خود ہی ہوتا ہے، یعنی اس شکر کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہی ملنا ہے، اپنے نفس کو ہی ملنا ہے۔ لیکن جو بندہ ناشکری کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے اوپر احسان کر رہا ہے، بلکہ اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شکر کی ضرورت تمہیں خود ہے، اس کا فائدہ تمہیں ہی ملنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا انسان کے اوپر لازم ہے تو بالکل اسی طرح بندوں کے بھی احسانات کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ یعنی ایک بندہ مومن کی صفت اور خصلت یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر جس طرح ادا کرتا ہے اسی طرح لوگوں کا بھی شکر ادا کیا کرتا ہے۔ شیطان جب اس نے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ رب العزت نے اسے جنت سے نکال دیا، تو اس نے اللہ رب العزت سے مہلت طلب کی کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دینا، انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دینا، ایک لمبی مدت مہلت دے دے۔ اللہ رب العزت نے اسے مہلت دے دی۔ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ اللہ جو تیرے نیک لوگ ہیں نا، میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب، بائیں جانب، ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا، اور کیا کروں گا وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ جو تیرے لوگ ہیں، جو تیرے ایمان والے لوگ ہیں، ان میں اکثر لوگ تیرے ناشکرے ہوں گے۔ یعنی شیطان کی بھی کوشش یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا ناشکرہ بنائے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سابقہ میں سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ بڑا ہی عبادت گزار شخص تھا، ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، دنیا سے قطع تعلقی اختیار کر کے سمندر کے ایک جزیرے میں جا کر اس نے اپنی زندگی کو بسا لیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کے لیے وہاں پر انار کا درخت اگا دیا،
وہ روزانہ ایک انار کھا لیتا اور سمندر سے ایک پانی کا پیالہ پی لیا کرتا تھا۔ ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، بغیر کسی دکھلاوے کے، بغیر ریاکاری کے، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہاں پر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد اور کوئی کام نہیں تھا، صرف اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العزت سے اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دینا، تاکہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو اسی سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے اس کی اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ جب اللہ رب العزت کے سامنے اس کا نامہ اعمال آئے گا، اللہ رب العزت کے سامنے اس کا حساب کتاب پیش کیا جائے گا، تو اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے کہ جا، میں نے تجھے اپنے فضل و رحمت سے بخش دیا۔ اب وہ شخص جنت میں جا رہا ہوگا، راستے میں سوچ رہا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے میری کسی عبادت کا ذکر نہیں فرمایا، میں نے 500 سال تک لگاتار بغیر کسی ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ نے میری کسی ایک عبادت کا بھی ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گی کہ اس کو ابھی جنت میں نہیں لے کر جانا، اس کو جہنم کی سیر لگواؤ، جہنم کا چکر لگواؤ۔ فرشتے اس کو جہنم کا چکر لگوائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہنم کے قریب نہیں لے کر جانا، اتنا دور رکھنا ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان 500 سال کے مسافت ہو۔ اب جہنم کے قریب جب جائے گا، جہنم سے اتنا دور ہوگا کہ 500 سال کی مسافت ہوگی، فرشتے اس کو جہنم کا ایک چکر لگوائیں گے، تھوڑا سا ہی سفر کرے گا کہ اس کی چمڑا، اس کی جلد، ہر چیز خشک ہو جائے گی، اس کا گلا خشک ہو جائے گا، زبان حلق پہ لگ جائے گی، وہ بار بار یہ کہے گا العطش العطش، ہائے پانی ہائے پانی۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے ایک فرشتہ پانی کا پیالہ لے کر آئے گا، وہ بندہ فوراً اس پیالے کی طرف لپکے گا، تو وہ فرشتہ پیالے کو پیچھے کر لے گا اور کہے گا یہاں پر یہ پانی ایسے نہیں ملے گا، اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وہ بندہ کہے گا وما سمن ہو، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو فرشتہ کہے گا اس کی قیمت ہے 500 سال کی عبادت جو بغیر کسی ریاکاری کے۔ وہ بندہ کہے گا یہ تو میرے پاس ہے، اپنی عبادت اس کو دے دے گا اور اس سے پانی لے لے گا۔ اللہ رب العزت اس بندے کو دوبارہ اپنے پاس واپس بلائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جو تیرا معاملات تھے وہ سارے برابر ہو گئے، نہ تو نے کچھ دینا ہے نہ میں نے کچھ دینا ہے تجھے، لیکن اب ان نعمتوں کا مجھے حساب دے جو میں اللہ نے تجھے عطا کی تھی۔ میں اللہ نے تجھے انار کا درخت دیا، تو روزانہ انار کھایا کرتا تھا، اب تو مجھے بتا تو نے اس کا کتنا شکر ادا کیا۔ تو روزانہ سمندر سے پانی پیا کرتا تھا، اس پانی کا تو نے کتنا شکر ادا کیا۔ میں اللہ نے تجھے ہمت دی، طاقت دی، توانائی دی، وجود دیا۔ میں اللہ نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دی، بولنے کے لیے زبان دی۔ میں اللہ نے تجھے سانس عطا کی ہے، اب تو نے ان نعمتوں کا میرا کتنا شکر ادا کیا۔ میں اللہ نے تجھے خوشگوار موسم عطا کیے، تو نے ان کا کتنا شکر ادا کیا۔ اب بندہ اس بات کی تہ تک پہنچ جائے گا اور یہی کہے گا کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت، کہ اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے۔ کوئی بندہ بھی تیرے شکر سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ بندہ اللہ سے درخواست کرے گا کہ اللہ رب العزت مجھے میری عبادت کی بنا نہیں، مجھے میری عبادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے فضل و رحمت سے بخش دے۔ اے اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے اور مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے فضل و رحمت سے بخش دیں گے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید کے اندر انسان کو حکم دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے انسان سے سوال کیا افرأیتم الماء الذی تشربون، کہ یہ جو پانی تم پیتے ہو، یہ جو آسمان سے بارش برستی ہے، اس بارش کو جو میں نے برسایا ہے، اس کو تم نے برسایا ہے یا میں اللہ نے برسایا ہے؟ یہ جو آسمان سے بارش آتی ہے یہ تم لے کر آئے ہو یا میں اللہ نے نازل کی ہے؟ اگر میں اللہ چاہتا تو اس بارش سے برسنے والے پانی کو میں کھارا بنا دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ لیکن میں اللہ نے تمہارے لیے اس کو میٹھا بنایا ہے، تو پھر تم میں اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ تم اپنے کھانے کو دیکھ لو، میں اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں عطا نہیں کی تمہیں، لیکن تم میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اگر تم میں اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں اللہ تمہاری نعمتوں کے اندر مزید اضافہ فرما دوں گا۔ لہذا انسان کو چاہیے ہمہ وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہر وقت زبان سے اللہ کی حمد و ثنا جاری ہو، دل میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ دل کے اندر اللہ کی قدر و منزلت، اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید موجود ہو، اپنے اعضاء اور جوارح سے
اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمہ وقت اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ جب اعمال سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اپنی زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، تو ایسے بندے کا شمار شاکرین میں ہو جائے گا، اور ایسے بندے کے اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس بات پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا، اس مہینے کی بے انتہا رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور طاق راتوں میں سے 4 عظیم الشان راتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور اللہ کی نعمتیں تو بے انتہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ گننا شروع بھی کر دو، 1 گنو گے، 2 گنو گے، 1000 گنو گے، لاکھ گنو گے، لیکن میں اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو شکر کیا ادا کریں گے؟ لہذا انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اس کی زبان سے، اس کے دل میں اور اس کے اعضاء اور جوارح سے یہی ثابت ہو کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا